یہودی بہت زیادہ پیشن گوئی پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم بھی قبول کرتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ۔ وہ اس قدر پیشن گوئیوں پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ پیشن گوئی کے حساب سے ہی عمل کرتے ہیں، ان کو انجام دیتے ہیں۔ جیسے پیشن گوئی کی گئی تھی کہ کربلا میں سر کاٹے جائیں گے، اور یہ پیشن گوئی کب کی گئی تھی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 70 سال پہلے کی کتاب میں کی گئی تھی۔ ایک مشہور پیشن گوئی یوحنا کی پیشن گوئی۔ یوحنا حواریوں میں سے تھا۔ جس زمانے میں حضرت مسیح نے آنا تھا، بہت ساری پیشن گوئیاں حقیقت کا رخ اختیار کر چکی تھیں۔ ان میں سے بعض افراد کے یقین کا یہ حال تھا کہ وہ غار میں بیٹھ کر مسیح کے ظہور کی دعا کرتے تھے۔ بہت ساری پیشن گوئیوں کی کتابیں اسی زمانے میں لکھی گئی ہیں۔ یہ پیشن گوئیاں صحیح ہیں یا غلط، اس کی یہودیوں کو پرواہ نہیں، لیکن وہ اس پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اسی حساب سے چلتے ہیں کہ جس طرح سے پیشن گوئی کی گئی ہے۔ انہوں نے اسی طریقے سے ابا عبداللہ الحسین کے سر کو کاٹا کہ جس طریقے سے پیشن گوئی کی گئی تھی۔ یہ لوگ کربلا میں بھی نقاب کے ساتھ موجود تھے تاکہ پہچانے نہ جائیں۔ اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہودیوں نے 2 بار فتنے برپا کیے، ایک بار علی کے قتل پر اور دوسری بار حسین کے قتل پر۔ یہودی عاشورہ کے دن کو روزہ رکھتے ہیں، ان کی نظر میں وہ دن بہت معتبر ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام کو ضربت لگی تو انہوں نے فرمایا فزت برب الکعبہ۔ صرف ایک جملے کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ایک اور جملہ بھی کہا، فزت برب الکعبہ، اور یہودی کے بیٹے کو پکڑو۔ یہودیوں کے پاس جو پیشن گوئیاں ہیں، ان میں سے کچھ پیشن گوئیاں ایسی ہیں کہ جو قطعی ہیں، حتمی ہیں۔ ان میں سے ایک پیغمبر قطعی ہے، دوسرا امام زمانہ قطعی ہے، تیسرا ابا عبداللہ قطعی ہے۔ یہ تینوں آشکار نشانیاں ہیں کہ کوئی بھی اس کو رد نہیں کر سکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا حسین کے لیے رو رہا ہوں۔ حسین کا نام دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ہر جگہ جہاں بھی کوئی انقلاب برپا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی رابطہ حسین سے ضرور ہے، حتیٰ ہندوستانی۔ گاندھی کہتا ہے کہ میں نے حسین بن علی سے سبق سیکھا۔ ان کے پاس ایک اور پیشن گوئی بھی ہے کہ آخری زمانے میں 4 سوار آئیں گے، 4 رنگ کے الگ گھوڑوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ 4 سوار ہیں، آخری زمانے کے 4 سوار۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن اصل سب کا ایک ہی ہے۔ ایک سفید رنگ کا گھوڑا ہے، ایک لال رنگ کا، ایک سیاہ رنگ کا اور ایک سبز رنگ کا۔ سفید گھوڑے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ حضرت مسیح کا نشان ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ دجال ہے۔ پیغمبر آئے گا، لہٰذا اس کو صلیب پر چڑھا دو۔ پیشن گوئی ہے کہ ناگہاں اس نے 4 زندہ موجودات کو دیکھا کہ اس میں سے ایک نے آواز دی آؤ۔ میں نے نگاہ کی تو ایک سفید گھوڑا تھا۔ گھوڑے پر سوار شخص کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں کمان ہے اور سر پر تاج تھا۔ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت مسیح ہیں اور بعض کا کہنا ہے کہ دجال ہے۔ دجال ہمارے والا دجال نہیں، بلکہ ان کے مذہب میں بھی دجال ہے۔ اس کے بعد دوسرے مہرے کو کھولا اور پھر دوسری زندہ موجود نے کہا آؤ۔ اس مرتبہ سرخ گھوڑے کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں شمشیر تھی تاکہ صلح اور سلامتی کو زمین پر سے اٹھا لے اور اس کی جگہ جنگ اور خونریزی ایجاد کرے۔ سرخ موت کی علامت ہے کہ آخری زمانے میں خون بہے گا۔ اس کے بعد کالا گھوڑا اور پھر سبز گھوڑا، یعنی بیماری اور قحطی۔ یہودیوں نے ہماری طرف 2 گھوڑے بھیجے ہیں، سرخ گھوڑا یعنی داعش، قتل و خونریزی، اور اس نے بڑی مہارت سے اسے اسلامی سرزمین میں سے ابھارا۔
اور ان کا کہنا ہے کہ دجال بھی مسلمانوں کے درمیان میں سے ہی آئے گا۔ اور پھر سیاہ بیماری والا گھوڑا کرونا تھا۔ اس بیماری نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور آج ساری دنیا اس بات کی شاہد ہے کہ یہ کرونا کا وائرس ان کا خود کا بنایا ہوا وائرس تھا کہ جو انہوں نے پوری دنیا پر پھیلایا۔ اب ان کی پیشن گوئی میں سے صرف ایک گھوڑا باقی رہ گیا ہے کہ جس پر انہوں نے عمل پیرا ہونا ہے، اور وہ ہے سبز گھوڑا، قحطی کا گھوڑا۔ اور یہ ان کا آئندہ کا پروگرام ہے۔ اگلا پروگرام ہے کہ دنیا میں قحطی لائی جائے۔ اور اس سب میں چین وہ واحد ملک تھا کہ جو کورونا کے آنے کی اطلاع رکھتا تھا۔ اس نے کورونا کے آنے سے پہلے پروٹوکول کو بنا لیا تھا، ایسی چیزوں کو بنا لیا تھا کہ جس کی کورونا کے دوران ضرورت تھی، اور پھر اسے ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ اب چین اس قحطی کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اسے یقین ہے کہ قحطی آئے گی۔ اس نے موٹے دانے، شاید کارن کے دانے ہیں، کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب تک 1/3 ٹن کے اندازے کے مطابق وہ گندم جمع کر چکا ہے۔ 25 سال میں استعمال ہونے والی گندم کو وہ ذخیرہ کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ سویا خرید کے ذخیرہ کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ 23 کروڑ ڈالر کے عرب امارات سے کشاورزی کی چیزیں خرید چکا ہے۔ برازیل سے اس قدر سویا کا دانہ خریدا کہ خود برازیل میں اس کی قلت ہو گئی اور اسے دوسرے ممالک سے خریدنا پڑ رہا ہے۔ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر گوسفند کی پرورش کی جا رہی ہے۔ اس ملک میں مرغی کا گوشت گوسفند کے گوشت سے زیادہ مہنگا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ گوسفند کی پرورش کے لیے کچھ خاص چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زرخیز زمین پر چھوڑ دو، گھاس وغیرہ کھا کر بڑھ جاتے ہیں، لیکن مرغی کو دانہ دینا پڑتا ہے، لہٰذا اس ملک میں مرغی مہنگی ہے اور گوسفند کا گوشت سستا ہے۔ زرخیز زمینیں ہیں وہاں پر۔ ہماری روایتیں بھی ہمیں اس قحطی کے بارے میں پیشن گوئیاں کر رہی ہیں، لیکن ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے سر پر کیا آنے والا ہے۔ لیکن وہ لوگ ہماری پیشن گوئیوں پر اس قدر یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ جہانی قحطی کب شروع ہوگی کسی کو نہیں معلوم، شاید چند مہینے بعد۔ کورونا سے پہلے کس کو معلوم تھا کہ کورونا آنے والا ہے؟ اور کوئی بھی اس قحطی میں ہماری مدد نہیں کرے گا، ہمیں خود اپنی مدد کرنی ہوگی۔ لیکن قحطی آنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوگا اٹھنے کا، ابھی اٹھ کے کرنا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ کشاورزی کی زمینوں کو بڑھائیں، ٹماٹر اور مرچیوں کی کاشت کو زیادہ کرنے کی بجائے گندم اگائیں اور اسے ذخیرہ کریں، بھٹے اگائیں اور اس کے دانوں کو ذخیرہ کریں کیونکہ اس کی عمر طولانی ہے، غلات اگائیں اور انہیں ذخیرہ کریں، کھانے پینے کی غیر ملکی چیزوں کا بائیکاٹ کریں تاکہ جب ہمارا بائیکاٹ کیا جائے یا قحطی آئے تو ہم زمین پر نہ گر جائیں کہ اب ہم کیا کریں، ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ زرخیز زمینیں خریدیں اور اس کے اوپر فصلیں لگوائیں، اور یہ کام گاؤں کے افراد کا نہیں ہے۔ ان کا شعور اور ان کی تعلیم سے محرومی، وہ ان کام کو انجام نہیں دے سکتے۔ یہ کام شہریوں کا ہے۔ اپنے پیسوں کو بینکوں میں جمع کرنے کی بجائے، 4 گاڑیاں خریدنے کی بجائے زمینیں خریدیں، زرخیز زمینیں خریدیں تاکہ قحطی کے دور کو کنٹرول کیا جا سکے اور قوم کو نجات دی جا سکے۔ ہر قوم اپنے لحاظ سے ابھی سے اپنی قوم کو نجات دینے کے لیے کام شروع کرے۔ پیٹرول کا استعمال کم سے کم کیا جائے اور اسے ذخیرہ کیا جائے۔ دوسرے ملک کی کرنسی میں تجارت کرنا بند کریں۔ اگلے کو مجبور کریں کہ وہ اگر آپ سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے تو وہ آپ کی کرنسی کو مہیا کرے تاکہ آپ کی کرنسی اوپر جائے۔ دوائیاں خود بنانا شروع کریں کیونکہ قحطی کے دور میں، بیماری کے دور میں
مشکلات کے دور میں دوسرے ممالک آپ کی مدد نہیں کریں گے، آپ نے خود کی مدد کرنی ہے۔ ہم اس وقت اس قدر ذلت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارے گھر کے نل، ہماری گھر کی لائٹیں، ہمارے گھر کا فرنیچر، ہمارے گھر کے ڈیکوریشن پیس، ہمارے گھر میں کھانے پینے میں استعمال ہونے والے برتن، یہ سب دوسرے ملک کے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیں سب سے چھوٹے پیمانے سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پینسل ربڑ شارپنر اسکیل سے شروع کریں۔ صرف اپنے ملک کی پروڈکٹ خریدیں۔ شاید آج اس کی کوالٹی ڈاؤن ہے، لیکن جب آپ خریدیں گے تو وہ مجبوراً اپنی کوالٹی کو اوپر لائیں گے، رقابت میں لائیں گے۔ پہلا قدم اٹھائیں، ورنہ موت ہم سب کے انتظار میں کھڑی ہے۔ ہم سب قحطی کے دور میں مارے جائیں گے۔